ٹیلیویژن کے ذریعے سماعت فرما رہے ہیں، آپ اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آئیے نبی اعظم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، پڑھی بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طیب قلوبنا و شفاء صدورنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمعین نبوت کے پروانوں، غوث اور خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آئیے پھر سے جھوم کے درود پاک کا لیا جائے، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طیب قلوبنا و شفاء صدورنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، یا رسول اللہ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانی میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانی میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فیصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فیصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجواں ہو کر، امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجواں ہو کر، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، بسد انداز اقتائی بغاوت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی، امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ نہیں کچھ لمحوں کے لیے پیش ہوا ہوں، اور عالی جناب آس محمد کے بھائی صاحب کے شادی خانہ آبادی کے خوشحان موقع پر اب اس میں
آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپنی گزارش ہے، چند وقت آپ لوگوں کو ملے ہیں، کچھ لمحے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں زیادہ نہیں کم از کم 1 سے 2 گھنٹے لگے گا۔ آپ لوگ اطمینان و سکون سے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کو دلوں میں بساؤ، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو، چونکہ یہ موقع ہمارے اور آپ کے درمیان میں سال 6 مہینہ 1.5 سال 2 سال کے بعد آتا ہے۔ ابھی جو ہے عالی جناب مہدی حسن بھائی کے ذمہ داری میں یہ میلاد شریف کا پروگرام جو رکھا گیا ہے، اور آپ تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ جو لوگ میلاد پاک میں شریک ہیں کم از کم اطمینان و سکون سے بیٹھے۔ میلاد پاک کا پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طیب قلوبنا و شفاء صدورنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے اپنے تقریر کا موضوع آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب تبارک تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 3 پارہ 10ویں رکوع میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اے مسلمانوں، بے شک اے ہمارے دینی بھائیوں، بے شک اے دین کے رہبروں، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم اسلام ہے۔ اور اسلام جو ہم لوگوں کے قاعدے اور قانون سکھاتا، سمجھاتا، بتاتا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و رحم ہے کہ ہم لوگ اسی نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم لوگ اسی نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مثلاً کہ جیسے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ پیغام بھیجا ہم تمام گناہگار امتیوں کے لیے کہ اے محبوب، آپ تمام لوگوں میں یہ بتاؤ، یہ سکھاؤ، یہ سمجھاؤ۔ پیغمبر فرشتوں کے ذریعہ یہ پیغام ہم لوگوں کو ملا کہ جب ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے مقام میں، ہمارے اور آپ کے دولت خانے میں کسی بھی قسم کی خوشیاں محسوس ہو، کسی بھی قسم کا خوشیاں اگر ظاہر کرنا ہو، تو سب سے پہلے جس کے ذریعے یہ خوشی محسوس ہوئی ہے، سب سے پہلے جس کے ذریعے یہ خوشی ثابت ہوئی ہے، جیسے میرے آقا نبی آخر الزماں خاتم الپیغمبرہ کے صدقہ طفیل میں یہ میلاد پاک کا پروگرام رکھا، منایا، بسایا جا رہا ہے۔ اور اسی خوشحالی کے موقع میں آج آس محمد بھائی کے جو در و دیوار میں آج یہ میلاد کا پروگرام رکھا گیا رت جگہ کے موقع پر، اور اس لیے کہ کل ان کی شادی خانہ آبادی ہے، اور ایسے موقع پر اللہ رب العزت کا حمد و ثنا کرنا نہایت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اسی بات پہ توجہ رکھتے ہوئے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے پاس جو بھی 2-4-10 منٹ کا وقت ملے، اطمینان و سکون سے میلاد پاک کا محفل کا آغاز کیجیے۔ بارش چالو ہو گئی ہے، ایک مرتبہ جم جم کے درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طیب قلوبنا و شفاء صدورنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں کے سامنے ہمارے مولانا صاحب بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں طلبہ بھی موجود ہیں، اور سچی دلی خواہش ہے کہ کچھ آپ لوگوں کے قلب تک، آپ لوگوں کے عقل و ذہن تک دینی باتیں پہنچایا جائے۔ لہذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ لوگوں کے سامنے 2-4-10 منٹ کے لیے حاضر آیا، اور اگر تقریر سنا جائے، تقریر کہا جائے،
तो तकरीर का मतलब पूरे रातों दिन सुनेंगे तो आप लोगों को कम पड़ जाएगा। इसलिए तकरीर का मतलब ये है, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 2 लफ्जों के लिए हाजिर हुआ हूँ। तकरीर कहना, रात भर सुनना सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन हमारे और आपके यह बात दिल में बैठ जाए तो बेहतर है। शायर इस्लाम आते हैं, वो आपसे बार बार कहते हैं झूम झूम के दरूद पाक पढ़ लो, जबकि हम तमाम मोमिनीन, हम तमाम मुस्लिमीन ये जानते हैं कि अगर हम एक बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 70 नेकी का हकदार होंगे, लेकिन फिर भी आपको उंगली करना पड़ता है, भैया एक बार झूम झूम के दरूद पाक पढ़ लिया जाए, एक बार झूम झूम के दरूद पाक पढ़ लिया जाए। और ऐसा मौका आपके हमारे बीच में हमेशा नहीं आता। मिलाद का प्रोग्राम साल भर में 6 महीने में कोई रखता है और हमारे पास वक्त नहीं होता, फिर भी वक्त निकाल कर शरीक होते हैं कि कम से कम कुछ हम सवाब दारायन हासिल कर सके। इसलिए एक मरतबा झुम झुम के दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तय्यिबी कुलूबिना व शिफाई सुदूरिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बाकी तकरीर आपको मौलाना साहब सुनाएंगे और वक्त रहा तो कभी इंशाअल्लाह रहमान मैं भी सुनाऊंगा। हमारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब हमको करीबन करीब जानते हैं, सब रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, हमारी तकरीर सब सुने हैं। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि 2 लफ्ज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, इस तकरीर के जरिए आपको पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ तमाम सामीईन को कि इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, हमारा दीन जो है, हमारा मजहब जो है, ये हमेशा हिदायत की बातें बताता है, नेक अच्छा अमल सिखाता है, दीन पे चलने की तौफीक समझाता है। तो इस पे हम तवज्जो देते हुए जो दोशंबे के दिन मेरे आका नबी आखिर ज़मां खातमुल पैगंबर का पैदाइश का दिन है, इसमें जुलूस निकाला जाएगा, मनाया जाएगा। नबी के विलादत की जितनी भी तकरीर किया जाए कम है, जितनी भी तारीफ किया जाए सब हमारे जैसे तमाम दीनी उलमा जितनी भी तारीफ करें अल्लाह के प्यारे महबूब की, सब समझ लो कम है। लेकिन आज ये शादी खाना आबादी का मौका है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं, हम तमामी हजरात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर किसी के भी घर में शादी हो तो इन बातों पे हमेशा वो तवज्जो रखें कि लड़की और लड़का शादी के माहौल में, शादी के उस खुशहाली मौके पर शादी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। हमारी साहबजादी यानी हमारी लड़की, हमारा साहबजादा यानी हमारा लड़का 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, मुझ पर बोझ बना है, मुझ पर जिम्मेदारी है कि हमें शादी करना है। बहरहाल शादी करना माँ बाप का फर्ज है, बशर्ते अपने बच्ची और बच्चे पर भी निगाह डालना फर्ज है, हमारा बच्चा उस काबिल बना कि नहीं। अगर हम शादी कर देते हैं, कल की जिम्मेदारी इनके सर पे डाल देते हैं, ये झेल पाएंगे कि नहीं। और दुनिया के सलीके से, कानून के सलीके से तो ये सलीका कहता है कि जब 18 साल के हो जाएं तब शादी करो, लेकिन हमारा दीन कहता है, हमारा धर्म कहता है, हमारा मजहब कहता है कि जब लड़की और लड़का बालिग के आसार पर पहुंचे तभी भी शादी कर सकते हो। बहरहाल शादी के खुशहाल मौके पर यह होना चाहिए कि शादी में लड़की वाला क्या दे रहा है दहेज में, लड़का वाला क्या ले रहा है दहेज में, इन सब बातों पे गौर करते हुए ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे आका नबी आखिर ज़मां खातमुल पैगंबर जब अपने प्यारे प्यारे महबूब के बेटी की जब शादी हुई, आपने हजरत अली यानी अपने दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दहेज में क्या दिया था। आप लोग सोचिए और समझिए, एक बार अपने ध्यान पे रखिए ध्यान पर कि हम लोग जब शादी का किसी के वहाँ बर्ताव रखते हैं, शादी का जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो फला चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये नहीं तो वो चीज चाहिए। लेकिन अंदाजा लगाओ और गौर करो कि मेरे आका जिनसे ये दुनिया आबाद हुई, रहमतुल लिल आलमीन जिन्हें कहा गया है, जिसे रब ने दोनों जहां के लिए रहमत बना के भेजा है, जब उनके साहबजादी
ان کی لاڈلی لقتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا، یعنی نکاح ہوا، اور ان کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب نکاح ہوا، تب بتائیے اندازہ لگائی اس سمے میں دینے کے لیے دہیج میں کیا ملا تھا۔ آج مہر میں لوگ کیا کیا چیز مانگ لیتے ہیں، مہر میں اتنا چاہیے اتنا چاہیے۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے مہر اس طرح سے حق ادا کریں، مہر اس طرح سے باندھیں، لڑکے کی حیثیت دیکھ کر مہر باندھی جائے، لڑکے کی حیثیت دیکھ کر کے مہر باندھی جائے، لڑکا اس قابل ہے کہ نہیں۔ اگر لڑکی کو نکاح پڑھا کر آپ اپنے گھر لے کر آ رہے ہو، اپنے گھر لے کر آ رہے ہو، اور وہاں پر مولانا صاحب، قاری صاحب یا حافظ صاحب مہر دیتا ہے، انہوں نے مہر نکاح میں پڑھا دیا کہ اتنا اتنا مہر ہم کو ادا کرنا ہے، لیکن اب ادا جس کو کرنا ہے اس کو سوچنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، دیکھیے ہمارے بھائی بندھوں میں، ہمارے اسی دینی سماج میں بہت سے لوگ ہیں جو مہر کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت صحیح ہے، مہر کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، مہر ادا کس طرح سے کیا ہے۔ دیکھیے مہر کا مسئلہ جہاں تک ہے وہ میرے حساب سے میں جہاں تک جانتا ہوں وہ 3 طریقے کا ہے۔ اول نمبر مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بھی مہر باندھا جائے، جتنا بھی مہر باندھا جائے لڑکی اور لڑکا کے درمیان، نکاح کے درمیان، وہ مہر لڑکی کے پاس لڑکی کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے وہ ریڈی کر لے، تیار کر لے، جو مہر کا حق ہے اسے ادا کرنے کے لیے، جیسے سلام و کلام ہو اور اللہ کے بارگاہ میں شکر نماز پڑھے، اور جو مہر ہے وہ ادا کرے۔ وہ مہر جتنا بھی باندھا گیا ہے وہ مہر ہاتھوں ہاتھ اس کو، لڑکی کا حق ہے اس کو ادا کرے۔ اور اگر نہیں ہو پا رہا ہے، ایک اول نمبر کہ لڑکی کا جو مہر حق ہے اس کو دینے کا فوراً انتظام کر کے اس کے پاس جائے۔ دوسرا کہ اگر نہیں ہے تو لڑکی سے ہم کلامی کرے، سلام کلام کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت سجدہ شکر ادا پڑھے، نماز پڑھے، اس کے بعد لڑکی سے ہم سلام و کلام کرے اور کہے کہ اے میری خاتون، اے میری زوجہ، میرے پاس لوگوں کے سامنے 2 4 10 لوگوں کے سامنے جو ہمارا مہر ہے بدھا گیا ہے اتنا رقم، آج میرے پاس اتنی کمائی نہیں ہے، آج میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں، آج میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تتکال رقم ادا کر سکوں، مجھ کو مہلت دو، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر کا مہلت دو۔ اور لڑکی اگر مسکرا کر خوشی سے کہہ دیتی ہے چلو کوئی نہیں 2 4 مہینے کا مہلت دے رہے ہیں لیکن میرا مہر اسے ادا کر دینا، تو میرے بھائیوں یہ حق بنتا ہے کہ دولہے کو اس وقت کے جو زبان دیا گیا ہو اس زبان کے حساب سے اس لڑکی کا حق مہر ادا کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر لڑکا بے حد کمزور ہے، لڑکا بے حد لاچار ہے، کمزور مطلب جسم سے نہیں، روپے پیسے سے کمزور ہو، لاچار مطلب یہ نہیں کہ بالکل اٹھنے بیٹھنے نہیں، لاچار مطلب یہ روپے پیسے دولت سے کمزور ہے، تو محبت سے خوشی سے وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اے میری زوجہ، تم اچھی طریقے سے آج سے جان لو میری مجبوری یہ ہے، میری کمائی یہ ہے، میرا پاور یہ ہے کہ میں تمہیں حق مہر ادا نہیں کر سکتا، لیکن تم سے اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ تم مسکرا کر کے ہمارا پورا مہر معاف کر دو۔ اگر لڑکی خوشی سے انہوں نے مہر کو معاف کر دیا تو چلو میں معاف کر رہی ہوں، میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر مان کر کے میں معاف کر رہی ہوں، میں دوبارہ مہر کا ذکر نہیں ادا کروں گی، تب جا کر کے اس کا مہر معاف ہو گیا۔ جہاں تک کا مسئلہ ہے 3 طریقے کا، اور ان پہ سب سے زیادہ ضروری ہے، دیکھیے تقریر ایسا ہے اگر اسی کو بستار سے کہا جائے تو 2 ڈھائی گھنٹے میں ہوگا، اور بھی جو نبی کی ولادت ہے اگر بولا جائے تو رات بھر بولا جائے تو کم ہے، لیکن ان باتوں پہ آپ لوگ خصوص توجہ دیں، ان باتوں پر۔ آج اس میلاد کی بات ہے، یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں کہ کہیں بھی کسی کے بھی گھر پہ شادی ہو، کسی کے گھر پہ رشتہ داری کے ماحول میں اگر رشتہ قائم کرنے جائیں تو اول نمبر
لڑکی والا کتنا دے رہا ہے دہیج میں اس پہ غور مت کریں. آپ کوشش کریں کہ حق مہر ادا کرنے کی اس کے پاس حیثیت ہو, اس کے پاس لڑکے کے پاس ادا کرنے کی پاور ہو, اسی حساب سے مہر بدوائیں کہ جتنا وہ خوشی سے دے سکے. نہیں تو آج ہم لوگ جو 4-10 لوگ مل کر کے شادی میں جاتے ہیں خوشی سے, نان گوشت چاول وغیرہ وغیرہ کھا پھر کر کے آ جاتے ہیں, کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا اور پوچھ تاچھ ہوگا تو یہی مسکرانا یہی ہنسنا, وہاں آپ کو وہاں گواہی بھی ہوتی ہے, گواہ کی شکل میں آپ دو لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کو گواہی دینا پڑے گا کہ ہم نے اس وقت لوگوں کے سامنے, تمام حاضرین محفل کے سامنے ہم نے یہ کہا تھا, ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تھی, آپ یہاں ہی نہیں کل میدان محشر میں بھی آپ کو جواب دینا ہے. تو کوشش کریں, ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام ہمیں دین جہاں تک ہے لوگوں کو امن و سکون کا راستہ سکھاتا ہے, ہمیں ہمیشہ دین سچائی کا راستہ سکھاتا ہے. لوگوں کو یہ ہدایت دی, لوگوں کو یہ بتائیں کہ جہاں تک ہو سکے کہ جیسے میرے آقا نبی آخر الزمان خاتم الپیغمبرہ اپنے لفظ جگر نور نظر دل کے دھڑکن کو, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے میرے آقا کے داماد, ان کی جب عقد ہوئی تھی تو انہیں چٹائی ملی تھی دہیج میں, مسلح ملا تھا دہیج میں, انہیں تسبیح ملا تھا دہیج میں. اب سوچئے, اور اس کے بعد رب نے, اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا کہ اے میری صاحبزادی, تم ہمارے گھر کے حالات کو دیکھ رہی ہو, تم ہمارے گھر کی پریشانی کو دیکھ رہی ہو, اور تم ہمیں بھی دیکھ رہی ہو, اچھی طریقے سے جان رہی ہو, لیکن جب تمہیں کسی بھی چیز کی خواہش ہو, تمہیں کسی بھی چیز کی ضروریات آ پڑے, تمہیں کوئی بھی پریشانی اگر آ جائے تو تم کیا کرنا, یہ بدنی لے لو, وضو بنا لینا, یہ مسلح لے لو, نماز کے لیے اسے بچھا لینا. اے میری لگتے جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے دل کی دھڑکن, آپ اپنے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دیتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی اپنے ننھی صاحبزادی کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ یہ بدنی لو, اور دہیج میں یہ بدنی حضرت علی کو ملی تھی, اور بدنی لو, وضو بنا لینا, اور یہ مسلح لو, نماز کے لیے بچھا لینا, اور یہ تسبیح لو, جب تمہیں روپیے کی, جب تمہیں دولت کی, جب تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو تم ہم سے نہیں اپنے پیارے محبوب کے رب سے یہ دعا کرنا, اور ہاتھ پھیلاتے ہی رب کائنات نے یہ وعدہ کیا ہے, اور تم سے ہی نہیں پوری دنیا کے عالم و انسان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم سچے دل سے دعا مانگو, تم سچے دل سے دامن پھیلاؤ, میں تمہارے دامن کو خوشیوں سے بھر دوں گا, میں تمہارے جھولی کو خوشیوں سے بھر دوں گا, تم سچے دل سے پھیلا کر تو دیکھو. لیکن میرے آقا کے پیارے صاحبزادی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ ملا تھا کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی آپ مسکرا کر کے وضو بناتی, مسلح بچھاتی, اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا فرمانے شروع کر دیتی, اور رب تبارک تعالیٰ فوری طور پہ یہ چیز دے دیتا تھا, جو بھی خواہشیں ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی. تو میرے بھائیوں, ہمارا تقریر کرنے کا عنوان نہیں تھا, ہمارا تقریر کرنے کا موضوع نہیں تھا, ہمیں بتانا یہ ہے کہ ان باتوں پہ غور کیا جائے. کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی رشتہ داری میں جاؤ تو کوشش یہ کرو کہ کم سے کم مہر اور کم سے کم دہیج کا مسئلہ ہو, اور کسی کے گھر پہ بھی جاؤ تو عزت و آبرو سے دونوں پارٹی کو دیکھو. ہم لڑکا والے ہیں, ہم لڑکی والے, ان پر مت غور کرو. اگر کسی بھی چیز کی توہین ہوئی تو وہاں کوئی لڑکا اور لڑکی نہیں دیکھے گا, وہ دین پر اٹیک کرتا ہے. یہ بات جب ہمارے اور آپ کے گھر سے نکلتی ہے, کسی بھی لوگوں کے گھر, لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے, تو وہ فوری طور پر لڑکا اور لڑکی معنی نہیں رکھتا, وہ ڈائریکٹ دین پر, ہمارے دھرم پر اٹیک کرتا ہے کہ فلاں مسلمان کا شادی تھا, فلاں گاؤں میں آبادی تھا, اسی طریقے سے ایسا ہوا. تو میرے بھائیوں, اس گھر کی بھی عزت بچاؤ, اپنی دین کی بھی عزت بچاؤ, اور رب تبارک تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمان کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اگر ہم سے دینی باتیں اپنے بھائیوں میں, اپنے بھائیوں کو سمجھانے میں یا بولنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اے پاک پروردگار عالم
عمدن سہدن جو بھی غلطی ہوئی تمام لوگوں کے سامنے میں یہ توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ آپ لوگ تبلیغ میں کر پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام